بزرگان محترم اور عزیز میرے بھائیوں، آپ نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لوگ جنہیں امام المسلمین اور 13ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، اور ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ تھے جن کی وجہ سے ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام پر پورا عمل کر رہے ہیں۔ سید صاحب کی تحریک سے سارا ہندوستان متاثر ہوا، انہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت پائی۔ ان کا یہ حال تھا، وہ جدھر سے گزر جاتے تھے، کسی شہر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے تھے تو وہاں سے شرک و بدعت کا فور ہو جاتی تھی، وہاں سے شرک و بدعت ختم ہو جاتا تھا اور اس کا نام مٹ جاتا تھا، اور لوگ حرام پیشہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اخلاق ان کے سدھر جایا کرتے تھے، پاکیزگی ان میں پیدا ہو جاتی تھی، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا تھا، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا تھا، اور مخلوق خدا کا خیال پیدا ہو جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اندر توحید و سنت نہیں ہے تو چاہے ہم ہوا میں اڑے، چاہے پانی پر چلے، چاہے سارے دن ساری رات نماز پڑھے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز توحید و سنت، یہی دین کی بنیاد ہے۔ یہ دین اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، دین کے ایک ایک گوشے پر چلنا ہے، دین کے ایک ایک حکم کا پابند ہونا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اور شرک و بدعت کے سائے سے دور رہنا ہے، دل سے اس سے نفرت کرنا ہے۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، قدیم مذاہب جو ناکام ہوا وہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے غلط عقائد کو شامل کر لیا، رسم و رواج کو شامل کر لیا۔ وہ مذہب نہیں رہا بلکہ ایک رواج بن گیا۔ وہ اس طرح کرتے تھے، ہم بھی اس طرح کریں گے، ہمارا باپ دادا اس طرح کرتے تھے، ہم بھی اس طرح کریں گے، ہمارے باپ دادا اس طرح پہنتے تھے، ہم بھی اس طرح پہنیں گے، ہمارے باپ دادا اس طرح عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح عبادت کریں گے، وہ اس طرح تعظیم کرتے تھے، ہم بھی اس طرح تعظیم کریں گے۔ میرے دوستو، آپ ہندو مذہب کو دیکھ لیجئے، جین مذہب کو دیکھ لیجئے، سب رواجوں کا نام ہے، سب رسموں کا نام ہے۔ یہ ہمارے خاندان میں بھی اس طرح ہوتا آیا ہے، اور یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے۔ ہم تو یہ کریں گے، ہم تو یہ کریں گے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ کتابیں اور آسمانی صحیفے کیا کہتے ہیں؟ حضور کی سنت کیا کہتی ہے؟ اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسا ہوتا آیا ہے، ہم بھی اس طرح کریں گے۔ انا وجدنا آباءنا، قرآن کہتا ہے انا وجدنا آباءنا علی امہ علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، ہم تو وہی کریں گے جیسا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے۔ میرے دوستو، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ شریعت پر چلنے کا نام دین ہے، قرآن پر چلنے کا نام دین ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا نام دین ہے۔ اپنے باپ دادا کو جس طرح پایا اس طرح کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ وہ تمام رسم و رواج سے ہمیں بچنا چاہیے، تمام رسم و رواج سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میرے بھائیو، ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے ذہن کو بیدار کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ ہیں، یہاں کیسے کیسے لوگ تھے، کیا ان کی دعوت تھی، کس چیز کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، جان و مال، عزت و آبرو سب اس پر لگا دی۔ وہ یہ کہ صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کرو، صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو کارساز، کسی کو مددگار اور کسی کو مشکل کشا اور کسی کو حاجت روا نہ سمجھا جائے۔ وہی ہے جو دیتا ہے، وہی ہے جو عزت دیتا ہے، وہی ہے جو ذلت دیتا ہے، وہی ہے جو روزی دیتا ہے، وہی ہے جو اولاد دیتا ہے، وہی ہے جو صحت دیتا ہے، وہی ہے جو زندگی بڑھاتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ان کا کام ہے
پیدا کرنا، حکومت کرنا، حکومت چلانا، انتظام کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس میں نہ کسی نبی کا دخل ہوتا ہے، نہ کسی ولی کا دخل ہوتا ہے، نہ کسی ابدال کا دخل ہوتا ہے، نہ کسی فرشتے کا دخل ہوتا ہے، وہاں کسی چیز کا دخل نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اسی کا کام ہے سارے عالم کو چلانا، اور وہی ہے جو قیامت کو قائم کرے گا، اور پھر قیامت کے دن سب کو حساب و جواب کے لیے کھڑا کرے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔